الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ذی الحجہ کی 5 تاریخ ہے اور 5 دن کے بعد ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم قربانی کی یاد منانے والے ہیں، اور وہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے سگے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن ذرا تصور کر کے دیکھیں تو انسان کانپ جاتا ہے کہ وفاداری اس حد تک بھی ہو سکتی ہے اپنے مالک کی کہ انسان اپنے اس بیٹے کو جو دعائیں مانگ کے 86 سال میں حاصل کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دے دے کہ اس کے گلے پر چھری چلا دو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی دوسری بات دل میں نہ سوچیں، بیٹے سے کہیں کہ اللہ کا مجھے حکم ہے، میں نے تو کرنا ہی ہے، تو بتا کیا کرے گا۔ بیٹے نے بھی کہہ دیا کہ آپ کریں بسم اللہ، جیسے اللہ کا حکم آپ کو ہوا ہے۔ ہمارے دین میں، قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے، جی چاہتا ہے کہ یہ میں اپنے سب دوستوں سے، خاص طور پر جو جمعے کے لیے تشریف لاتے ہیں یہاں پر، ان سے میں شیئر کروں۔ بڑا ہی ایک امیزنگ، غیر معمولی کردار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے بہت ہائی لائٹ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے میں ایک مقام پر پیدا ہوئے، اور ایک مشرک گھرانے میں پیدا ہوئے، یعنی جیسے ہمارے ہاں مسجد کا جو ذمہ دار ہے، اس کے دینی معاملات کا، اس کو مولوی کہتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں جو مندر کے مذہبی معاملات کا ذمہ دار ہے، وہ پنڈت کہلاتا ہے۔ عیسائیوں کے ہاں پادری کہلاتا ہے، یہودیوں کے ہاں رہبائی کہلاتا ہے، ربی کہلاتا ہے۔ اسی طرح ان کا جو بڑا بت خانہ تھا، اس کے سب سے بڑے جو پریسٹ تھے، پروہت تھے، اسے آزر کہتے تھے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے۔ بائبل میں ان کا نام طارح آیا ہے۔ 2 راستے ہیں کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے والد آزر سے کہا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم قرآن میں ان کے والد کو آزر کیا گیا ہے، ہم انجیل کی، تورات کی جو بات ہے اس کو نظر انداز کر دیں کہ ہمارے لیے قرآن سچا کلام ہے،
بائبل تو اپنی اصلی حالت میں موجود بھی نہیں، اور بائبل کے ماننے والے بھی اس کو اصلی نہیں سمجھتے. اور اگر ضرور اصرار ہو کہ بھئی ایک انفارمیشن وہاں سے آ رہی ہے، تو پھر ان دونوں کے درمیان جو انطباق ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نام تو طارے ہوگا، لیکن یہ اس کا منصب تھا. بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں سے نفرت تھی، اور آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، حالانکہ سب سے بڑے جو پروہت تھے بندر کے، اس کے بیٹے تھے، لیکن آپ نے کبھی بتوں سے پیار نہیں کیا، ان سے نفرت ہی کیا ہمیشہ. قرآن مجید میں ان کی زندگی کے مختلف واقعات کو بڑے اہتمام کے ساتھ نقل کیا گیا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوم کواکب پرست تھی. کوکب کہتے ہیں ستارے کو، ستاروں کی پوجا کرتی تھی. اور یہ آج بھی موجود ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہو کہ انگریزی میں جو دنوں کے نام ہیں، سنڈے اور منڈے، سب سے بڑا دن وہ سن ڈے ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مون ڈے ہے، اس میں سے ایک وہ نکال دیا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ستاروں کے نام پر ہیں، اور اس کی پوجا آج بھی کی جاتی ہے. آج بھی دنیا میں بہت سے خطوں میں سورج کی باقاعدہ پوجا کی جاتی ہے. نیو یارک میں نے اپنی آنکھوں سے ایک شخص کو دیکھا کہ جب سورج نکل رہا تھا تو وہ باقاعدہ اس کے لیے وہ یعنی جو مذہبی ایکشنز ہیں وہ کر رہا تھا. سورج کو دیکھ کر وہ سامنے سورج نکل رہا تھا. یہ بڑا زندگی کا ایک تجربہ ہو گیا. آنکھوں سے نہ دیکھتا تو شاید مشکل ہوتا میرے لیے بلیو کرنا کہ کیسے پوجا کرتے ہوں گے. تو وہ براہ راست صرف ان کی پوجا ہی نہیں کرتے تھے سورج اور چاند کی، باقاعدہ ان کے نام پر انہوں نے بت بنا رکھے تھے. سورج کا دیوتا، چاند کا دیوتا، سورج کے نام پر بت، چاند کے نام پر بت. حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع سے اس کو درست نہیں سمجھتے تھے. قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تصویر پورٹرے کی ہے، اس کا ایک بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بات کہنا آتی تھی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے نا کہ ایک شخص اس کے دل میں ایک آئیڈیا ہے، لیکن اب وہ لوگوں کے سامنے کیسے پریزنٹ کرے. یعنی ہی وانٹڈ ٹو میک ہز پوائنٹ. مختلف مواقع پر انہوں نے یہ اس کا ثبوت دیا ہے. سب سے پہلے تو کیونکہ ان کی قوم سورج اور چاند اور ستاروں کی پوجا کرتی تھی، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ڈیمونسٹریٹ کیا یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے. رات چھا گئی اور ایک بڑا نمایاں ستارہ آسمان پر نظر آیا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ ھذا ربی، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا رب ہے. لیکن جب ستارہ ڈوب گیا تو نے کہا میں ڈوبنے والوں سے پیار نہیں کر سکتا، یہ میرا خدا نہیں ہے. پھر چاند نکل آیا اگلے روز، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بڑا روشن ہے، یہ شاید میرا خدا ہے. اور جب چاند بھی غروب ہو گیا انہوں نے کہا نہ یہ تو ڈوب گیا، یہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے. اگلی صبح سورج طلوع ہو گیا، انہوں نے کہا ھذا ربی ھذا اکبر، معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا بھی ہے. فلما افلت، اور جب سورج بھی شام کو غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا نہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ تو ڈوب گیا. میرا رب تو زندہ جاوید ہے. لہذا وہاں انہوں نے وہ نعرہ لگایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین، کہ میں تو پوری طرح متوجہ ہوتا ہوں اس ہستی کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. ایک تو وہ موحد تھے اور دوسرا علی اعلان موحد تھے. یعنی اس کو کوئی چھپا کر نہیں رکھا ہوا تھا، سب کو پتا تھا کہ یہ ایک خدا کی پوجا کرتا ہے.
ہمارے بتوں کو نہیں پوجتا، سورج کو نہیں مانتا، چاند کو نہیں مانتا، بتوں کو نہیں مانتا۔ بادشاہوں کا ہمیشہ جو کلیم رہا ہے، یعنی کبھی کسی بادشاہ نے، کسی وڈیرے نے خالق ہونا کلیم نہیں کیا۔ یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس نے نہ چاند کو پیدا کیا، نہ زمین کو پیدا کیا، نہ سورج کو پیدا کیا۔ تو وہ کلیم کیا کرتے رہے ہیں میرا ہمیشہ بادشاہ اور سرداران، کہ میں رب ہوں، میں مالک ہوں۔ مکے کے سردار اپنے آپ کو رب کہتے تھے۔ اگر عربی میں آپ نے کہنا ہو کانا امیہ رب بلال، اس کا مطلب کیا ہے کہ امیہ حضرت بلال کا رب تھا، مالک تھا، آقا تھا۔ تو آقا اور لارڈ کلیم کرتے تھے۔ فرعون کا بھی یہی دعویٰ تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب، سب سے بڑا مالک ہوں۔ اور سورہ اعراف کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بھی آلہہ، گاڈز، خدا کوئی اور تھے، وہ صرف دعوے دار تھا رب ہونے کا۔ بادشاہ تو تھا ہی تھا، لیکن مالک۔ اسی طرح اس وقت جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا، وہ بھی اسی کا دعوے دار تھا کہ میں رب ہوں، میں آقا ہوں، میں مالک ہوں۔ تو جب اس کو خبر پہنچی کہ ابراہیم نامی ایک شخص جو ہے وہ آپ کو رب نہیں مانتا اور سورج کو اور چاند کو کسی کو تسلیم نہیں کرتا، تو بادشاہ نے حاضر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ بھائی کون ہے تمہارا رب؟ اور یہ بڑا اہم ہوتا ہے فیصلہ کہ تیرا رب کون ہے۔ فرعون رب ہونے کا دعوے دار تھا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے پہلی ملاقات میں اپنا تعارف ہی یہ کہا، انا رسول ربک، یہ گویا اس کے دم پہ پاؤں رکھ دیا کہ ہم تیرے بھی رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ اس کی جو تن بدن میں آگ لگی ہے وہ تو اسی بات پر لگی ہے نا کہ مجھے بڑے دربار میں ذلیل کر دیا، میں تو کلیم کر رہا تھا کہ میں رب ہوں۔ تو اس سے پوچھا کون ہے تمہارا رب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اور یہ بادشاہ ہوں، یہ دنیا میں جو خب کسی بھی طرح سے صدر بنے، وزیر اعظم بنے، یہاں تک کہ وہ ترقی کرتے ہوئے جرنیل بنے، تو ذہین تو ہوتے ہیں، سمجھدار تو ہوتے ہیں، لہذا اس نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے جیل سے 2 قیدی بلوائے۔ ایک کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی، اسے کہا جاؤ تم آزاد ہو، یعنی زندگی عطا کر دی اس کو جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور دوسرے آدمی کے بارے میں کہا اڑا دو اس کی گردن، اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا لک انا احیی و امیت، زندگی اور موت کے فیصلے تو میں کرتا ہوں، جسے چاہوں زندگی دوں اور جسے چاہوں میں موت کی گھاٹ اتار دوں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اس موقع پر اگر میں ہوتا تو میں اسی دلیل پر اس پر بحث شروع کر دیتا کہ تمہارے پاس اختیار نہیں ہے، اگر اللہ چاہتا تو یوں ہو جاتا، اگر ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نئی دلیل اس کے سامنے رکھ دی اور کمال کی دلیل رکھی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ربی الذی یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتح بہا من المغرب، تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ لاجواب ہو گیا وہ شخص، اس کے پاس جواب ہی نہیں تھا کوئی۔ اب ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ وہ جو یہ پرانے محاورے، یہ پرانے جو ضرب الامثال ہیں، یہ بڑے بڑے میسج دیتی ہیں۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اب لاجواب تو ہو گیا، اب اس نے ادھر ادھر کی کوئی نہ کوئی ہانکنی ہے
اور کوئی الزام لگا کر اس نے سزا دینی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ سزا تجویز کی کہ ایسے نہیں یہ بات آئے گا. ایک چار دیواری بنائی اور سب لوگوں کے جو مذہبی جذبات ہیں ان کو ابھارا کہ یہ تمہارے مذہب کو تباہ کر رہا ہے, تم سب لا کر اس میں ایندھن جھونکو, اور پھر اس کو آگ لگا دی. اور آگ کی شدت کا یہ عالم تھا کہ کسی شخص کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جا کر اوپر سے جا کر دھکا دے سکتا ہے, اتنی حرارت تھی اس کی. لہذا طے کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجنیق میں باندھ کر, جس سے وہ پتھر پھینکا کرتے تھے دور, وہ سینٹریفیوگل ایکشن سے, اس میں باندھ کر ان کو پھینکا جائے. لیکن وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی کو نہیں پکارا, صرف اللہ تعالیٰ کو بس یہ یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ میری حفاظت کرے گا, اور اگر اسے منظور ہے کہ میں جل جاؤں تو جل جاؤں, میری وفاداری اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے خود بندوبست کیا کہ جب ہم دنیاوی معاملات میں بھی جب ہم کسی کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی تو جان, تو پھر حرکت میں آتا ہے اگلا بندہ, کوئی اس نے سارا مجھ پہ چھوڑ دیا ہے. تو حضرت ابراہیم نے اللہ پر چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ نے خود اس کا بندوبست کیا. آگ کو حکم دے دیا کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور کمفرٹیبل ہو جا, ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور کمفرٹیبل ہو جا. آگ بجھ گئی اور وہ ساری جو لکڑیاں اس میں ڈالی تھی وہ ساری کی ساری درخت بن گئی, اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سیر کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر ایک معاملہ ہوا کہ وہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تو چونکہ آذر تھے, اب اخلاقی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ حق اپنے والد سے بھی کہیں. یہ جو سورۃ العصر میں ہم پڑھتے ہیں نا, والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم ہے کہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت کریں. اب یہ وصیت ہمارے دین کا تقاضا کیا ہے کہ پہلے اقربا کو, یعنی ہمارا تبلیغی سٹائل کیا ہے کہ دور جا کے تبلیغ کرو. قرآن مجید جو سٹائل ہمیں بتاتا ہے وہ کیا ہے, انذر عشیرتک الاقربین, اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو. اور وہ والد جو تھے وہ بھی وہ پرانے زمانے کے والد تھے, آج کے ڈیڈی نہیں تھے جو اپنے بیٹے سے ڈرتے ہیں کہ حل کرا کہ نہ کرا. بڑا روب ہوتا تھا ان کا, بیٹے کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اپنی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. آپ پتہ نہیں کتنے مواقع تلاش کیے ہوں گے, کتنی ان کی مٹھی چاپی کی ہوگی, اور پھر جب کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ بڑے اچھے موڈ میں ہیں تو پھر بات کی کس انداز سے کی. وہ بھی قرآن مجید کی ایک بڑی زبردست رہنمائی ہے کہ اگر کسی بڑے کو دعوت دینی ہو, تبلیغ کرنی ہو, تو اس کا اسلوب کیا ہو. سورہ مریم میں اس کو بیان کیا گیا ہے. قرآن مجید کا بڑا خوبصورت مقام ہے, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, قرآن میں سے ذکر کر ابراہیم کا, اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, یقیناً ابراہیم انتہائی سچے اور ایک نبی تھے. اذ قال لأبیہ, جب انہوں نے اپنے والد سے کہا, یا ابتی, ابا جان, لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, ابا جان آپ کیوں پوچھتے ہیں ان کو جو نہ سنے نہ دیکھیں اور نہ وہ آپ کے کسی کام آئیں. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہر سینسیبل آدمی ذرا بھی غور کرے گا تو اس کو اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ اپنی جگہ سے موو ہو سکتے ہیں, تو میرے کام کیسے آئیں گے. لیکن بہرحال ایسا شیطان کا چکر ہے کہ وہ یہ غور کرنے کی اجازت نہیں دیتا.
بس ہمارے آباء و اجداد پوچھتے چلے جا رہے ہیں، ہم بھی پوچھیں گے، ان سے امیدیں وابستہ کریں گے، انہیں پکاریں گے، ان کے سامنے حلوے مانڈے پیش کریں گے، ان سے التجائیں کریں گے، کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے متوجہ کیا اپنے والد کو کہ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا ابتی قد جانی من العلم۔ ابا جان اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے ہیں، آپ نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہوئے، یعنی یہ محاورے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تجربہ ہے، سردی بھی دیکھی ہے، گرمی بھی دیکھی ہے، دھوپ بھی دیکھی ہے، چھاؤں بھی دیکھی ہے، خشک موسم بھی دیکھا ہے اور برستے ہوئے بادل بھی دیکھے ہیں، تو آپ کا بڑا تجربہ ہے۔ لیکن انی قد جانی من العلم، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ یعنی ایک طرف تو تجربے کا کوئی بدل نہیں ہوتا، ایکسپیرینس از ایکسپیرینس، لیکن وہ سارا ایکسپیرینس جو ہوتا ہے کتاب سے پڑھا ہوا، تجربے سے سیکھا ہوا یا کسی اور سے سنا ہوا، یہ وہ سورسز ہوتی ہیں کہ جو انسان کے تجربے کی بنیاد پر، آبزرویشن کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ لیکن میرے پاس ایک علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، لہذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ فتح بینی، آپ میرے پیچھے چلیے، میری پیروی کیجیے۔ یعنی نارملی بیٹا باپ کی پیروی کرتا ہے، لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تمہید باندھی ہے وہ اس لیے کہ پلیز آپ میرے پیچھے چلیں، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابت، ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں آپ اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے دوست قرار پائیں، شیطان کے حامی، اس کے ساتھی قرار پائیں۔ اب باپ جو ہے وہ بھی باپ ہے نا، وہ جو میں نے کہا پرانے زمانے کا باپ کہ جس کے سامنے بیٹے کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کوئی ایک لفظ بھی بول سکے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں وہ کر سکتا تھا، خواہ وہ بستر پر قریب المرگ بھی پڑا ہوا ہو تو بھی بیٹے کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ باپ سے جا کر بات کر سکے۔ لیکن وہ اس زمانے کا باپ ہے، لہذا اس نے اسی طرح ریسپونڈ کیا جیسے وہ باپ جو تھے وہ ریسپونڈ کیا کرتے تھے۔ اب باپ بولتا ہے قال اراغب انت عن آلہتی، کہ کیا تم میرے خداؤں سے مجھے دور ہٹانا چاہتے ہو؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم، لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے، لارجمنک، میں تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، سمسار کروں گا میں تمہیں۔ وہجرنی ملیا، دور ہو جا میری نظروں سے۔ اب اس زمانے میں جب یہ اتنے روب والے باپ ہوا کرتے تھے، باپ کہہ دے میرے گھر سے نکل جا تو بیٹے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہاں بیٹھا رہے، لہذا حضرت ابراہیم نے فوراً رسپونڈ کیا، قال السلام علیک، اچھا بجان السلام علیکم، میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، لیکن ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، اور وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، اس نے آج تک میری کوئی درخواست ریجیکٹ نہیں کی، تو مجھے امید ہے کہ وہ میری یہ درخواست بھی قبول کرے گا۔ جبکہ یہ ایک قاعدہ اور قانون ہے کہ جہاں تک ہدایت کا تعلق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فیصلے جو ہے ان کو فوقیت دیتا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا تھی کہ سارے کے سارے قریشی مان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی چلی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کے حق میں فیصلہ کیا وہ اس کو ایمان نصیب ہو گیا، جس نے خلوص کے ساتھ حق کی تلاش کی اس کو ایمان نصیب ہو گیا۔ لیکن اس معاملے میں بڑے سے بڑے آدمی کی دعا جو ہے وہ بھی قبول نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ انک لا تہدی من احببت، اے نبی جسے آپ چاہیں آپ راستہ نہیں دکھا سکتے، ہدایت نہیں دے سکتے،
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. ہاں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے. گھر سے نکل گئے, صرف ان کے ایک بھتیجے لوط علیہ السلام وہ ان کے ساتھ نکلے, انہوں نے ہجرت کی گھر سے. اس کے بعد جب 80 سال کی عمر ہو گئی تو خیال آیا کہ میرا تو کوئی وارث ہی نہیں ہے. لوط علیہ السلام تو بھتیجے ہیں نا, کہ میرا بھی کوئی بیٹا ہو جو میرا وارث بنے. دعا کی اللہ تعالیٰ سے. 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا ہو گئے. جو بھی نانا یا دادا آپ حضرات میں سے بن چکے ہیں وہ خود اس بات کے شاہد ہیں کہ بیٹوں سے زیادہ پیار انسان اپنے پوتوں اور نوازوں سے کرتا ہے. بلکہ بیٹے جو ہیں وہ جیلس ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنا پیار نہیں دیا جتنا ہمارے بچوں کو دے رہے ہیں. اب جس کو بیٹا ہی 86 سال کی عمر میں ملا ہو, کبھی آپ نے تصور کیا کہ کتنا پیار کرتے ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو. لیکن ابھی بالکل نیو بورن ہی ہیں, اچانک حکم دیا کہ ماں بیٹے کو یہاں چھوڑ دو اور چلو. یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میں اگر اجازت ہو تو میں ان کے لیے کچھ راشن اکٹھا کر جاؤں اور کوئی بندوبست کر جاؤں, یہ نہیں پوچھا. اس لیے کہ 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے, پتہ نہیں دن میں کتنی دفعہ اسے چومتے ہوں گے, کتنی دفعہ گلے لگاتے ہوں گے, کتنی دفعہ پیار کرتے ہوں گے, کتنی دفعہ اس سے اس چھوٹے سے بچے سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہوں گے, چٹکیاں بجاتے ہوں گے اس کے سامنے, اس کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہوں گے. لیکن اچانک حکم مل گیا, یہ نہیں پوچھا کہ کیوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں کیوں نہیں ہے. اور یہی اصل میں غلامی ہے, یہی اسی کا نام بندگی ہے کہ مالک نے حکم دے دیا, یس سر, جی حضور, جیسے حکم آپ کا, چھوڑ کر چل پڑے. بیوی نے پیچھے سے پوچھا کہاں چلے, بس صرف اتنا کہا کہ اللہ کا حکم ہے. اس کے بعد ایک اہم بات ذہن میں رکھیے گا کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ماں کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے, بیٹا ہو یا بیٹی ہو. لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں بچے تو بیٹی جو ہے وہ ماں کا ہاتھ بٹاتی ہے. وہ آئیڈیل جو سسٹم ہے ہمارا پرانا وہ یہی ہے. اب تو جب ہم نے بچوں بچیوں کو اسکول بھیج دیا تو پھر تو وہ سب برابر ہو گئے. اب بیٹا جو ہے وہ بھی پڑھائی کے دن ہے, امتحان کے دن ہے, اس نے بھی کام نہیں کرنا, اور بیٹی کا بھی امتحان ہے, اس نے بھی کام نہیں کرنا. اس کو نہ ذہن میں رکھیے گا. تو قرآن مجید نے واضح کیا کہ فلما بلغ معہ السعی, کہ جب اسماعیل اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے. اس کو سمجھیے کہ یہ ہاتھ بٹانا کیا ہے. یعنی یہ جو سیکولر ایجوکیشن نے ہمارے اندر نوکری کی جو خواہش پیدا کی ہے یہ پہلے نہیں تھی. اگر کوئی لوہار ہے تو اس کا بیٹا جو ہے اس کے ساتھ کام لگ جاتا تھا اور وہ بھی لوہار بن جاتا تھا. اگر وہ ترخان ہے تو وہ کارپینٹر کا کام سیکھتا تھا, پھر وہ بھی ترخان بن جاتا تھا. کوئی معمار ہے تو وہ معماری کا کام سیکھتا تھا, معمار بن جاتا تھا. تو جب بیٹا باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو جائے, آج کی زبان میں سمجھاتا ہوں, آسان ہوگا آپ کے لیے سمجھنا, کہ کوئی شخص ہے, اس کا جنرل سٹور ہے, گروسری سٹور ہے, صبح سویرے کھولتا ہے اور رات 10-11 بجے جا کے بند کرتا ہے. جو ہی اس کا بچہ جوان ہو جاتا ہے اور وہ واجبی سی تعلیم حاصل کر کے اب باپ کے ساتھ دکان پر بیٹھنا شروع کر دیتا ہے, تو باپ ریلیکس ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ پتر تم کھول جا کے دکان میں آنا, پھر دوپہر کو پتر تم بیٹھ ذرا میں آرام کر رہا ہوں, اور پھر شام سے پہلے ہی کہتا ہے کہ پتر تو پھر راتی بند کر کے آ جائیں, میں چلنا, آج میں فلاں دوست کو ملا ہوں, آج میں فلاں جنازے میں شرکت کر رہا ہوں. ریلیکس ہو گیا نا. اب اگر یہ بچہ کے جو باپ کا ہاتھ بٹا رہا تھا, اگر اسے اللہ بلا لے, یہ فوت ہو جائے, تو باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. کتنے ہی واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بڑے صحت مند والد تھے, جوان بیٹا فوت ہو گیا تو بس پھر وہ اٹھے نہیں.
تو بڑا واضح کیا ہے کہ فلما بلغ معہ السعی، کہ جب اسماعیل علیہ السلام اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے، ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹے سے، اسماعیل سے، کہ یا بنیا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو بتا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے۔ اب جو رسپونس دی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ سننے والی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، بلکہ اس واقعے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذہانت کا واقعہ کہ اپنا پوائنٹ ثابت کرنا وہ جانتے تھے، میں نے شروع میں کہا تھا نا، اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ ایک اور بھی بتا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل کہتے رہتے تھے کہ یہ بت تمہارے کسی کام کے نہیں، نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ بولتے ہیں، یہ تمہارے کسی کام کے نہیں۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹھانی ہوئی تھی کہ میں کسی دن ان کو ڈیمونسٹریٹ کروں گا کہ واقعی کسی کام کے نہیں۔ اب ایک ان کا کچھ سالانہ میلہ تھا جس میں سارے گاؤں والے جو تھے وہ باہر چلے جاتے تھے، تو آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی بھئی چلو ابراہیم تم بھی چلو، یوں کر کے آسمان کی طرف دیکھا، میری طبیعت نہیں ٹھیک، اور کسی بھی شریف آدمی کی طبیعت جو ہے وہ لکی رانی سرکس دیکھنے کے لیے تو آمادہ نہیں ہو سکتی نا، تو نے کہا کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ اب سب لوگ جب چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پلان کو یعنی شکل دی، عملی شکل دی، گئے بت خانے میں ایک ہتھوڑا لے کر، اور دیکھا گیا کہ تمام بتوں کے سامنے کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی تھی، اور کھانا تو تھی نہیں، کھاتے تو مجاور ہی ہیں۔ تو پہلے ایک بت کے پاس گئے، کھانا کیوں نہیں تم؟ اب وہ بولا نہیں، آگے سے ایک ہتھوڑا مارا توڑ کے پاش کر کے، دوسرے کے پاس، تیسرے کے ساتھ، سارے توڑ دیے، صرف جو بڑا بت تھا اس کو توڑا نہیں بلکہ ہتھوڑا اس کے ہاتھ کے ساتھ یوں کر کے ٹکا دیا۔ اب گھر جا کے بیٹھ گئے۔ اب دن بھر کے تھکے ہوئے سب لوگ، کوئی کرکٹ کھیلی ہوگی یا کوئی گلی ڈنڈا کھیلا ہوگا، جو کچھ بھی کھیل کھیلے ہوں گے انہوں نے، نوجوانوں نے، تھکے ہوئے ہوں گے، لہذا اکثر تو جا کے سو گئے ہوں گے، لیکن کچھ بوڑھے ٹھیڑے یا کچھ نیک بچے جو ہیں وہ جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر نہیں سوتے، وہ اپنی عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ وہ عشاء کی نماز کیا تھی؟ بتوں کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑنا۔ جب اندر گئے بت خانے کے تو وہ حیران رہ گئے کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، تو ایک دم جو ہے وہ شور مچ گیا، کہرام برپا ہو گیا، یعنی آج کی زبان میں کہے سائرن بج گئے، سب لوگ اکٹھے ہو گئے، کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ہمارے بت توڑ گیا۔ تجھ میں سے جو سیانے لوگ تھے وہ کہا کہ ہوئے نہ ہوئے کرتوت ابراہیم دی، ان کے خلاف وہی بولتا تھا ہمیشہ، یہ اس نے کیا۔ تو نے کہا اس کو لا کے سب کے سامنے حاضر کرو۔ تو جب حاضر کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو انہوں نے اس بڑے غصے میں پوچھا انت فعلت ھذا، کیا تو نے یہ حرکت کی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کون سا ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، ان کے تو پلان کے عین مطابق ہو رہا تھا کہ یہ بلا کے مجھے پوچھیں گے تو پھر میں ان سے کہوں گا۔ اب وہی بات انہوں نے ان کے سامنے کہہ دی کہ ان سے پوچھو، یہ تمہارا بڑا ہے، اس سے پوچھو، ہتھوڑا بھی اس کے ہاتھ کے ساتھ ہے، اس نے توڑے ہوں گے۔ تو وہ خود ہی کہنے لگے کہ ابراہیم تمہیں پتہ ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو اب جب ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بار کیا کہ اچھا تم ان کو پوچھتے ہو جو بولتے ہی نہیں ہیں، پھٹے بوتاڑے۔ تو یہ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم دے دیا، اس لیے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل کو بھی پتا تھا کہ میرے والد اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر خواب میں یہ دکھایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں حکم ہو رہا ہے کہ مجھے ذبح کر۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ کے مالک کا حکم ہے، افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ملا آپ کر گزریے، رہا میں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو رہا میں تو مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو جب دونوں باپ بیٹا آمادہ ہو گئے، اللہ کے حکم کے سامنے انہیں ہتھیار ڈال دیا، فلما اسلما،
وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی. چھری چلا کر جب فارغ ہوئے دیکھا کیا کہ اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں اور جو ذبح ہوا ہے وہ تو ایک دمبا ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا، یعنی امتحان تھا، بیٹے کی جان لینا مقصود نہیں تھی. اب اسی کی یاد ہے جو ہم منانے والے ہیں انشاءاللہ 5 روز کے بعد، 6 روز کے بعد، 7 روز کے بعد. یعنی کوئی 10ویں کو قربانی کرے گا، کوئی 11ویں کو، کوئی 12ویں کو، تو ہم اسی کی یاد منائیں گے. اور یہ بڑی عظیم یاد ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے حکم پر لبیک کہنا اس کے بندے کا، اس کے غلام کا فرض ہے. اس کے پاس چوائس نہیں ہے. اور اصل جو ہے وہ قربانی کرنا، جیسا کہ میں نے پچھلے بار کیا تھا کہ چھری چلانا اصل ہے. باقی یہ اضافی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں غریبوں کا ایک انتظام کیا ہے کہ ان کو اس میں بھی، غریب و غربا کو بھی اس میں شامل کرو، اپنے عزیز و اقارب کو بھی کھلاؤ. قرآن مجید میں بھی حکم آ گیا. لیکن فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے یہ سب چیزیں کیا ہیں، ان کی حیثیت سنت یا نفل کی ہے. اصل جو واجب ہے وہ چھری چلانا ہی ہے. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، پھر یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ ہمارے جو سیکولر مزاج کے لوگ ہیں وہ اس سے اپنا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں انسان کا مقصد تخلیق بندگی کا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، اسی کا یہ کلام ہے. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن ہمارے سیکولر لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ یاد نہیں رہا کہ میں نے کیوں پیدا کیا تھا. خواجہ میر درد کا ایک شعر جو ہے وہ اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. پیدا خواجہ میر درد نے نہیں کیا، لیکن ان کا شعر ہمارے نزدیک اللہ کے کلام سے زیادہ ویلڈ ہے. اور یہ ثابت کر دیں کہ کیونکہ قربانی کا مقصد غریبوں کو کھلانا ہے اور پھر گوشت ضائع ہو جاتا ہے، تو وہی جو قربانی کے پیسے ہیں وہ غرباء و مساکین میں بانٹ دینے چاہیے. اور ریڈیو پر، ٹی وی پر، اخبارات میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں صفحات کہ عید الاضحیٰ ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتی. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ گلے پر چھری چلائی تھی گوشت بانٹنے کے لیے؟ غریبوں کو اسماعیل کا گوشت کھلانے کے لیے؟ ہرگز نہیں. یعنی یہ غلط ڈائریکشن دینا کہ وہ جو ابلیس کی زبان سے علامہ اقبال نے کہلوایا تھا کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسا مروڑ توڑ کے پیش کرتے ہیں دین کے حقائق کو کہ ایک عام آدمی جو ہے اس سے امپریس ہو جائے. ہرگز اس قربانی کا مقصد غریبوں کو گوشت کھلانا نہیں ہے. مستحب ہے، پسندیدہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے. قرآن مجید میں بھی سورہ حج کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے. لیکن جو اصل ہے اس کی وہ کیا ہے کہ ہمیں یاد آ جائے کہ ہمارا مالک ہمیں جو حکم دے ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم اس حکم سے سرتابی کر سکیں، ہم اس کی نافرمانی کر سکیں. یہ اصل میسج ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میسج کو ریسیو کرنے اور اپنے دلوں میں اس کو بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.